السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچیے۔ مذہبی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کوئی نہ کرے۔ ظلم و زیادتی کرنا گناہ کبیرہ ہے اور ہر شخص کو ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ظلم و زیادتی کرتا ہے تو حدیث رسول کی روشنی میں اس کی سزا کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، آئیے وہ ہم سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2453۔ راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین ہتھیا کر قبضہ کر کے اس پر ظلم کیا تو قیامت کے دن اسے زمین کے 7 طبقے کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ حدیث محترم ناظرین رونگٹے کھڑی کر دینے والی ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں یا رشوت دے کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتے ہیں یا اپنی طاقت اور پیسے کے بلبوتے پر تھانے دار کو بلا کر کے پیسے دے کر کے یا چیئرمین اور پردھان سے مل کر کے غریب پڑوسی اور اپنے غریب بھائی کی زمین کو ہتھیا لیتے ہیں، جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ظلم قید شبر من الارض، جس نے کسی کی زمین ایک بالشت بھی ہتھیا کر ظلم کیا کسی پر، طوقہ من 7 ارضین، تو اسے 7 زمین کا طوق گلے میں پہنایا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2453، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1612۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2518۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم، اے لوگو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ یہ ظلم و زیادتی قیامت کے دن آپ کے لیے تاریکی لائے گا، آپ کے راستے تاریک کر دے گا۔ اس حدیث میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ ہم ظلم و زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہماری ذات سے کوئی دکھی نہ ہو، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ہم نہ کسی کو ایک تھپڑ ماریں، نہ کسی کی جائیداد چھینیں، نہ کسی کی جائیداد اور پراپرٹی پر ناحق قبضہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 7169 اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 1713۔ وہ فرماتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں مقدمہ لے کر کے۔ ایک آدمی چرب زبان ہوتا ہے، باتونی ہوتا ہے، وہ غلط چیز کو بھی اچھے انداز میں پیش کر لیتا ہے، اور دوسرا آدمی بیچارہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، اپنی بات بھی نہیں کہہ پاتا ہے۔ میں دونوں کی بات سن کر کے اگر میں نے فیصلہ غلط کیا اور دوسرے کا حق چھین کر کے دوسرے کو دیا، اگر میں نے غلط فیصلہ کیا ہے تو میں اس بھائی کے لیے جس کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں، اگر غلط فیصلہ ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ زمین جائیداد دوسرے بھائی کی ہے، تو میں اس کے لیے جہنم کے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج کتنے ہمارے بھائی رشتہ دار اپنے سگے بھائی اور رشتہ دار اور پڑوسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، دکانیں بنائے ہوئے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ کتنے بھائی کی اور رشتہ دار کی اور پڑوسی کی جائیداد ہڑپ کیے ہوئے ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں زمینوں پہ۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، دوسرے کی جائیداد ہڑپ کیے ہوئے ہیں، تو گویا کہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہم لے رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو تو دنیا ہی میں معافی مانگ لے۔ کسی کو ستایا ہو، کسی پر زیادتی کی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، تو دنیا میں اپنے بھائی بہن سے معافی مانگ لے، ورنہ قیامت کے دن دینار اور درہم نہیں ہوں گے، اور ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور مظلوم کے گناہ ظالم کو پر لاد دیے جائیں گے، اور ظالم کو گھسیٹ کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ہر شخص کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ دنیا چند روز کی ہے، یہ مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس، یہ کوٹھیاں، یہ گاڑیاں، یہ بلڈنگیں، یہ سب دھری کی دھری یہی رہ جائیں گے۔ ہم جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اولاد بھی مرنے کے بعد ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ محترم ناظرین، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ظلم و زیادتی دوسروں پہ کرنے سے بچیں، دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے، دوسرے کی زمین کو ہتھیانے اور اس پر اپنا مکان اور گھر بنانے سے بچیں۔ ہم غریب پڑوسیوں کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کریں، ہم کسی کو ناحق ایک تھپڑ نہ ماریں، ہم کسی کو ناحق قتل نہ کریں، ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ ظلم و زیادتی کسی بھی ناحیے سے ہو، ظلم ظلم ہے، اور اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور کسی کے دل کو دکھانا یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنے پڑوسی کو پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں رشتہ داروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے۔ اللہ کے واسطے توبہ کیجئے، معاملات کو صاف کیجئے۔ حق تلفی اگر کسی کی ہے تو حقوق العباد بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ بچ نہیں سکتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں۔ اگر کسی کی جائیداد ہڑپ کی ہے تو اللہ کے واسطے واپس کر دیجئے،
تنہائی میں روئیے، خالص توبہ کیجئے، معافی مانگیے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری ذات کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچائے، ایک دوسرے کی جائیداد اور پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرنے سے بچائے۔ اللہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالم کو ظلم کرنے سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔